ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تو سوالات کا سلسلہ اس طریقے سے ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے نا سوالات کے، تو تھوڑا سا ٹائم پہلے اس کو دے دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ حاضرین مجلس کو موقع دیں گے کہ وہ کوئی سوال کرنا. اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کے حوالے سے ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایصال ثواب اگر کوئی شخص جس کا انتقال ہوتا ہے، اس کے گھر والے جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے اسی تاریخ پہ سالانہ طور پر صرف اس کے گھر والے اگر قرآن پڑھیں تو اس حوالے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا تھا کہ اسی دن جس دن وہ مرے اس دن کے کھانے کی بات کر رہے ہیں یا مطلق؟ نہیں، اس دن نہیں، مطلب اس تاریخ کو ہر سال جو اس تاریخ کی شکل. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف گھر والوں کی بات کر رہا ہوں، ہم کسی کو اس حوالے سے دعوت نہیں دیں گے، کسی کو بلائیں گے گھر والے قرآن پڑھنے. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سوال جواب کے اس سیشن میں پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے ہمارے ناظرین نے اور سامعین نے سن لیا ہے. سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ایصال ثواب کے لیے کیا قرآن خوانی کی جا سکتی ہے، یعنی قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جو نفس مسئلہ ہے قرآن خوانی کا وہ ثابت ہے. نفس مسئلہ قرآن خوانی کا ثابت ہے. وہ کن معنوں میں ثابت ہے؟ قرآن خوانی کا معنی ہے قراءت قرآن یا تلاوت قرآن. تلاوت قرآن بہت بڑا عمل ہے، بہت ہی اجر و ثواب والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ، جو آدمی اللہ کی کتاب قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے اللہ ایک حرف کے بدلے میں نیکی دیتا ہے. والحسن بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 گنا ثواب، یعنی ایک حرف پڑھنے سے 10 گنا. اور آپ ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام حرف ہے. چاہے سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے نا الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے. بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف الگ سے حرف ہے، لام الگ سے حرف ہے، میم الگ سے حرف ہے. تو یہ 3 حرف ہو گئے. صرف اتنا کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. یہ تو ہو گیا جائز. جو تلاوت کر رہا ہے اسے یہ نیکیاں مل رہی ہیں. اور ایک شکل یہ ہے کہ جس نے کسی کو قرآن سکھلایا ہے، یعنی حافظ ہے، قاری ہے، اور اس نے اپنے شاگردوں کو قرآن سکھلایا. اب سکھلانے والا استاد ہے اور استاد کو سکھلانے کے عوض اللہ رب العزت یہ اجر و ثواب عطا کرے گا. اب رہا مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ یا کچھ وہ رشتہ دار ہیں ہمارے جن کا اس بات سے تعلق ہے کہ انہوں نے ہمیں نہ صرف سنایا نہ ہمیں سکھلایا، بلکہ اگر کسی اور کے ذریعے سکھلایا تو اس پہ خرچہ کیا، ہماری تربیت پر خرچہ کیا، توجہ دی. اب وہ ہیں والدین. اور کبھی والدین کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والد فوت ہو گیا ہے اور یہ سارا کام ایک بڑا بھائی کر رہا ہے، 2 بھائی مل کے کر رہے ہیں. انشاءاللہ انہوں نے خرچہ کیا، انہوں نے محنت کی. اللہ رب العزت ان کو اس کے قرآن پڑھنے کا، اس کے تلاوت کرنے کا یقیناً ثواب عطا، کیونکہ وہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف دلالت کرنے والا بھی اسی طرح ثواب پاتا ہے جیسے کہ کرنے والا پاتا ہے.
اب یہاں ایک بات اور آتی ہے کہ جن کا اس کی تربیت میں کوئی عمل دخل نہیں، جن کا اس کی تعلیم و تحفیظ میں کوئی عمل دخل نہیں، نہ اس نے اس کو قرآن پڑھایا، نہ قرآن پڑھنے پر خرچہ کیا، اب کہیں کہ وہ بھی قرآن پڑھے گا تو اس کو ثواب جائے گا. اور پھر یہ مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں کہ ثواب جائے گا. ہمارے یہاں اس کے لیے وہ جو انہوں نے اچھا کیا، پہلے اس کا انکار کر دیا کہ باہر سے تو نہیں منگوائیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے، محلے کی عورتیں آ گئیں، مدرسے کے طالب علموں کو لے آئے، اور بریانی اور بوندیاں اور یہ اور وہ پکنا شروع ہو گئے. ادھر قرآن خوانی ہو رہی ہے، ادھر بڑی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں. کون سپارہ پورا پڑے گا اور کہے گا کہ میں نے پڑھ لیا ہے؟ ایسے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ ایسے تھوڑا کیا اور کہا جی ہمارا پورا ہو گیا. اب ان لوگوں سے آپ توقع رکھیں گے کہ یہ ثواب پہنچائیں گے ہماری میت کو؟ ایسا کچھ نہیں ہے. یا والدین جنہوں نے تربیت کی، پیسہ خرچ کیا اسے پڑھانے پر، یا استاد جس نے اسے پڑھایا، ان کے علاوہ کہیں کہ قرآن خوانی یا قرآن پڑھنے والوں کو ثواب جائے گا، کہ پڑھنے والوں کی طرف سے بھیجا ہوا ثواب جائے گا، ایسا نہیں. ثواب جانے کی جو شکلیں ہیں، ایصال ثواب جائز ہے. اب یہ نہیں کہ میں کہوں کہ مطلقاً ایصال ثواب کوئی شے نہیں، ایصال ثواب جائز. اگر کوئی آدمی اپنے فوت شدہ باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا نانی کوئی بھی ہے، ماں ہے، اگر کسی کا کوئی بڑا فوت ہو چکا ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ شوہروں کے لیے، بیویوں کے لیے لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں. اگر کوئی خرچہ کرتا ہے، مسجد بنا دی اس کے صدقہ ایصال ثواب کے لیے، مدرسے میں خرچہ کر دیا اس کے ایصال ثواب کے لیے، کچھ بھی کر دیا اس کے ایصال ثواب کے لیے، یہ ثواب جائے گا کیونکہ یہ مالی صدقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور وفات کے وقت میں پاس نہیں تھا. میں پاس ہوتا تو شاید وہ کچھ کہتی، کچھ صدقہ کرنے کی مجھے وصیت کرتی، لیکن میں پاس نہیں تھا. میں چاہتا ہوں میرے پاس ایک باغ ہے، اگر میں وہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں والدہ کے ثواب کے لیے، یعنی ایصال ثواب کے لیے، تو کیا ان کو ثواب جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے گا. کوئی تکلف نہیں، کوئی مولوی کو جمع کرانے کا مطالبہ نہیں. ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا، جو عام ہمارا مروج قرآن خوانی کا حلقہ ہے، اس میں سارے ایک ایک سپارہ پڑھتے ہیں، پھر وہ اپنے مولوی صاحب کو جمع کراتے ہیں. مولوی صاحب جو ہیں پھر اس کے بعد اپنے طریقے سے اس کو پوسٹ کرتے ہیں. ایسا وہاں کچھ نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے گا، بات ختم. اگر کوئی اس طرح کا مالی صدقہ کرتا ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب اسے جائے گا. کوئی حج کرتا ہے، حج الغیر جائز ہے، ثابت ہے. عمرہ کرتا ہے، ثابت ہے. لیکن قرآن پڑھ کے کسی کو بھیجنے کا طریقہ وہ سلف صالحین امت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین صحابہ سے ثابت نہیں. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. اسی کا ایک اگلا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں عید کے دن نئے کپڑے غریبوں میں تقسیم کروں انہی مرحوم کے نام سے، تو یہ طریقہ جائز ہے؟ اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ مالی ہے، مالی صدقہ ہے. کپڑے کے تقسیم کر دے، یا مثال کے طور پر آج کل جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، لوگ بڑے جو کھاتے پیتے لوگ تھے وہ بیچارے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈھیر ہو گئے، بڑے بڑے مینار ڈھیر ہو گئے اس میں. تو ایسے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں اور ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، وہ احسان اتارنے کے لیے، یا احسان کم کرنے، اتار تو کچھ سکتے ہیں نا ماں باپ کا احسان، لیکن احسانات کا بدلہ کچھ نہ کچھ چکانے کے لیے اگر کچھ خرچ کرتا ہے، غریبوں میں بانٹ دیا، مسکینوں میں بانٹ دیا، ان لوگوں میں دے دیا جو کہ آج بیچارے محتاج، تو انشاءاللہ جس کے ایصال ثواب کے لیے نیت کر کے یہ کام کرے گا، اللہ اسے ثواب پہنچائے گا. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب، یہ جو قبرستان میں قبر پر جب جو بھی انتقال جو مرحوم ہوتا ہے اس کی تدفین کے بعد اجتماعی دعا کے بارے میں دین اور قرآن و سنت کیا کہتا ہے؟ کیا اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ ہمارے یہاں پاک و ہند میں 3 دعائیں کی جاتی ہیں. ایک دعا کرتے ہیں جب جنازے
کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پھر وہیں کھڑے کھڑے اجتماعی دعا کرتے ہیں. اس دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک دعا قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد کوئی 40 قدم نکل کر پھر قبرستان کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں. ان دو دعاؤں کا کوئی ثبوت نہیں. لیکن دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا ثابت ہے. قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، اسألوا لہ الآن التثبت، اسألوا لہ التثبت فإنہ الآن یسأل. اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو، اب اس سے سوال ہوگا. اور سوال وہی جو مشہور ہیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. وہ 3 سوال بڑے مشہور. دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں امتحان بھی دیا، پرچہ بھی آؤٹ کر رکھا ہے 1400 سال پہلے سے. سوال بتا رکھے ہیں، لیکن ان کے جواب کون دے گا؟ جس نے ساری زندگی ان جوابات کی تیاری کی ہو، جس نے کبھی اللہ کی مانی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی نہیں، دین پہ چل کے نہیں دیکھا، وہ کیا جواب دے گا اور کیا اس کے پاس ہوگا؟ غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسألوا لہ التثبت، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، اب اس سے سوال ہوگا. تو اس سے دعا مانگنے کا ثبوت ملتا ہے. آپ نے صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ مل کے اب سب دعا کرو، فرمایا دعا کرو. بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہر کوئی آدمی اس دفن کرنے کے بعد دعا مانگے، لیکن ایک مانگے دوسرے سارے آمین کہیں، یہ نہ ضروری ہے، نہ ہی اس حدیث سے اس کا ثبوت نہ ثبوت. جزاک اللہ خیر. اچھا، یہ عدت کے وقت عورت جب عدت میں ہو تو کسی نامحرم کی درس و تدریس وہ اٹینڈ کر سکتی، مطلب درس سن سکتی ہے غیر محرم؟ اگر صرف آواز کی حد تک رہے، صرف آواز تک رہے تو یقین کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عدت کی جو چیزیں منع ہیں وہ چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ زرق برق چمکدار لباس نہ پہنے، کوئی خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرے، میک اپ کے لیے کسی قسم کا کوئی کلر استعمال نہ کرے، اور سادہ صاف ستھرے دھلے ہوئے سادہ کپڑے رکھے، اور بلا ضرورت باہر نہ نکلے. حتیٰ کہ کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے میں نہیں جا سکتی، اگر کوئی بیمار ہے اس کی عیادت تک کے لیے نہیں جا سکتی. البتہ ایک چیز جس کی گنجائش ہے کہ اگر بیمار ہو جائے، اب یہ ہے کہ عدت والی بیمار بھی تو ہو سکتی ہے نا، بلکہ عموماً بڑی عمر کی عورتیں جو ہیں وہ پھر ایک غم ہوتا ہے فوتگی کا، دوسرا ایک جگہ تھوڑا بند ہو کے بیٹھ جانا تو بیمار ہو جائے. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ دعا لینے کے لیے جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. راستے میں کوئی مل جائے بیمار ہے یا اس کا کوئی رشتہ دار، چلتے ہوئے صرف اگر پوچھ لے تو جیسے اعتکاف کی کچھ شرطیں ہیں نا، کہ گھر کسی کے نہ جائے، راستے میں کوئی مل گیا ہے پوچھ لیا، بس اس کے گھر چلا جائے کہ ہاں کیا حال ہے، وہ جائز نہیں. عدت میں یہ چیزیں ہیں. اور رہا مسئلہ کہ گھر والوں سے وہ الگ تھلگ رہے گی، ایسا نہیں ہے. گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہے، اور گھر والوں نے کوئی ایسا انتظام کر لیا، مثلاً ویڈیو نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ ویڈیو ہی دیکھیں، بلکہ ضروری کیا چاہیے ہی نہیں، چاہیے یہ کہ وہ آڈیو سنیں. آڈیو ہے تو یقیناً آواز جو ہے ان کے لیے منع نہیں ہے، آواز سنیں، فائدہ اٹھائیں. ان ایام میں دینی کتابیں پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ اس میں کوئی حرج سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عورت عدت میں ہو تو باہر کے لوگ ان سے ملنے نہ جائیں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. اچھا، میں نے یہ کہا کہ وہ کسی کے گھر عیادت کے لیے نہ جائے، کسی کے گھر جائے دوا لینے کے لیے جا سکتا ہے. اور لوگ جو باہر سے آئیں ان میں اسے کون مل سکتا ہے؟ جو اس کا محرم ہے. ہمارے یہاں ایک سننے میں آتی ہے، موقع بموقع ظاہر ہے موتیں ہو رہی ہیں، فوتگیاں آج نہیں، یہ تو ایک وبا ہے، اس سے پہلے بھی تو یہ سلسلہ چلتا رہا. خواتین کا اور خواتین کے رشتہ داروں کا سوال آتا ہے، جی وہ تو اب عدت میں ہے اور وہ تو ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کر سکتی، تعزیت نہیں کر سکتی. اب پہلی بات یہ کہ
اگر ٹیلی فون پر کوئی باہر سے رشتہ دار ہے اور وہ تعزیت کرنا چاہتا ہے، ٹیلی فون نارمل آڈیو ویڈیو نہیں ہے، دعا سلام کر لینے میں اور اس کے تعزیت کے کلمات سن لینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. کہیں گے کہ اسے کوئی مل نہیں سکتا، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، جو غیر محرم ہیں ان کا مسئلہ بالکل منقطع کر دیتے ہیں کچھ اس انداز سے کہ گویا صرف پردہ عدت میں ہے، جبکہ یہ بہت غلط نظریہ ہے. پردہ مستقل عورت کی جب وہ بالغ ہو جائے بالخصوص، بلکہ تربیت تو بچوں کو دے کہ جب بچہ سمجھدار ہو جائے، بیٹی ہوش میں آ گئی، اس کو مردوں سے میل جول ختم کر دی جائے. لیکن اگر بالفرض بچی بالغ ہو گئی ہے تو اب اس کا پردہ ہے، ہر اس شخص سے پردہ ہے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے کبھی بھی، بڑا ہو چھوٹا ہو، اور ہر اس شخص سے اس کا پردہ ہے جو اس کے لیے نامحرم ہے. صرف محرم لوگ جو ہے، محرم مرد، ان سے وہ پردہ نہ کرے. اپنا ہمارے یہاں وہ جیسے ہی عدت کا 10واں دن، 4 مہینے 10 دن عدت ہے نا، 10واں عدت کا ختم ہوا، پھر کچھ عجیب سا انداز ہوتا ہے، وہی غیر محرم، وہی بے پردگی، منہ ننگا، سارے رشتہ دار آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور پہلے بھی یہی تھا، 4 مہینے 10 دن کے لیے پردہ ایسا کہیں نہیں آیا کہ یہ پردہ صرف 4 مہینے 10 دن کے لیے. ملے لوگ، لیکن محرم جو ہیں وہ پاس جا کے مل سکتے ہیں، غیر محرم پردے میں فاصلہ کر سکتے ہیں، تعزیت کر سکتے تو یہ اگر بیوی کو شوہر اصرار کرے کہ یہ آئی بروز جو پلکے ہیں یہ بناؤ، اس میں بناؤ سنگار کریں، تو کیا یہ عورت کر سکتی ہے یا؟ اگر شوہر کی مرضی پہ، ہر مرضی پہ عورت چلے تو میرا خیال ہے کہ بعض عورتوں کے لیے دین کا اختیار کرنا مشکل ہو جائے گا. بعض شوہر وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا دوست ہے، اس کے لیے کھانا پکانا، چائے لے کے آنا، اس کے پاس بیٹھنا، یہ وہ کرنا، یہ ضروری ہے. یہ کتنے غیرت کی کمی ہے اس میں، اس طرح کے لوگوں میں، کہ غیر محرم کے سامنے اپنی بیوی کو یہ ننگے کر کے بٹھانا چاہتا ہے. کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، میرا دوست ہے. پارٹیوں میں جائیں کوئی پردہ نہیں ہے، سب مل جل کے چلیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اگر شوہر ایسا حکم دے جو قرآن اور سنت سے ٹکرا، یعنی شوہر کہتا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے رکھا کرو، رکھا کریں. شوہر کہتا ہے 24 گھنٹے جیولری پہن کے رکھا کرو، پہن کے رکھا کریں. شوہر کہتا ہے کہ فل میک اپ میں ہر وقت تیار رہا کرو، رہا کرے. یہ سب جائز ہے. لیکن یہ کہ پلکیں بناؤ، یہ چونکہ نبی علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو پلکوں کو چھوٹا بڑا لمبا موٹا کرتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہیں. اور بھی چیزیں ہیں جو لعنت والی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اس عورت پر لعنت ہے، شوہر کہہ رہا ہے کہ کرو، تو کیا کوئی عورت گوارا کرے گی یہ بات؟ یہ ہو گیا ایک پہلو. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح حدیث میں یہ موجود ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے. ماں باپ ہوں، شوہر ہو، استاد ہو، پیر ہو، امام ہو، جو چاہے. اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی اطاعت نہیں ہے. یہی معاملہ پلکے بنانے پر مجبور کرنے والے شوہر کی بیوی کا. سر یہ تصویر کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے کہ تصویر یا ویڈیوز بنانا، یعنی لوگ بیرون ملک مقیم ہیں، والد ہیں، بچے یہاں پر ہیں، اس طریقے سے یا کچھ، تو کیا اس حد تک کچھ گنجائش ہے کہ ان کی ویڈیوز یا تصویر ان سے شیئر کی جائے؟ آج کل اصل میں یہ جو مسئلہ ہے نا تصویر کا، یہ ایک بلوے کی شکل اختیار کر چکا ہے. آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے اس کی میت اٹھائی ہے، لے جائی جا رہی ہے، اس کو غسل دے کے کفن دیا گیا ہے. ہر کسی کی، ہر چیز کی تصویر، بچوں کی تصویر، بیوی کی تصویر، شوہر کی تصویر، ہر طرح کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، اور اتنی لاپرواہی سے بنائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ پرواہی نہیں ہوتی.
جبکہ تصویر سازی اصلاً جائز نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات جو آپ نہیں کہہ پائے یا آپ کے سائل نے نہیں کہا وہ میں کہہ دیتا ہوں، کہتے ہیں جی یہ مولوی صاحب کا ویڈیو کیوں چل رہا ہے نا، سیدھا سا سوال ہے۔ اب مولوی کے ویڈیو میں کوئی نہ گانا ہے نہ ڈانس ہے نہ میوزک ہے، مولوی کے ویڈیو میں کیا ہے؟ قرآن و سنت کا درس۔ اب آپ مثال کے طور پر ایک یہ ویڈیو لے لیں، ایک گھر میں ویڈیو چلانے والا ویڈیو پلیئر ہے اور وہ اس میں کچھ نہ کچھ لگائے رکھتے ہیں۔ اب وہاں کبھی کبھی کسی مولوی کا ویڈیو لگ جاتا ہے، کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ برائی سے بچے رہیں گے یا نہیں؟ مسلسل فلمیں دیکھنے، مسلسل ڈرامے دیکھنے سے تھوڑے وقت کے لیے ایک اچھی چیز سننے کو مل گئی، بہت دنیا کو ہدایت مل جاتی ہے، بہت دنیا کو ملی۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ بہت ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہدایت دی ہے۔ تو یہ ویڈیوز جو ہیں ہمارے عام شادی کا ویڈیو، اس میں کوئی ہدایت ہے؟ بچے کا عقیقہ ہے، اس کا ویڈیو کہیں سے ہدایت آئے گی؟ اس میں بچے کا شادی کی ولیمے کا ویڈیو، آدمی فوت ہو گیا اس کی بیچارے کی میت کا ویڈیو، ہر جگہ یہ ہیں، یہ سارے بیکار ویڈیو۔ ان سے جتنا بھی ہو سکے آدمی بچے۔ اب اس کو آپ یہ جب ٹریس کریں گے علماء کرام کی ویڈیوز کے ساتھ، قاری حضرات قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے یہ کوئی موازنہ نہیں ہے، یہ محض ایک سامنے والے کو جواب دینے والی بات ہے۔ تو ہم بناتے ہیں تو تم منع کرتے ہو، تم بناتے ہو تو کیا ہے؟ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان ویڈیوز میں نہ گانا نہ موسیقی نہ ڈانس، یہ ویڈیو کتاب و سنت کے تعلیمات پر مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے تھوڑا سا گوشہ نرم رکھنا چاہیے۔ بعض علماء کرام آج تک ویڈیو نہیں بناتے، کہتے ہیں آڈیو بس، ہمارا ویڈیو نہ بنے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن موجودہ دور میں چونکہ میڈیا کا دور ہے، اس میں چونکہ اس ویڈیو درسوں کا ان کا ایک مقام ہے، ایک فائدہ ہے، اس لیے اہل علم بڑے بڑے معزز علماء کرام جو ہیں وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک جگہ پر میں نے سنا پہلو کے درد سے مرنے والا شہید، تو یہ ذات پہلو کا درد سے مراد، اور کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میں لگے ہاتھوں یہاں وہ حدیث پوری بیان کر دیتا ہوں کہ آج کل جو یہ بیماری یا وبا چل رہی ہے نا، کرونا، کورونا کے علاج کے لیے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، علماء کرام نے بھی کہا، ڈاکٹروں نے بھی کہا، فلاں نے بھی کہا، فلاں جس کا میرا خیال ہے اس سے تعلق نہیں تھا اس نے بھی کچھ کہا کہ کرونا کا علاج میرے پاس۔ کئی لوگوں نے قسمیں کھائیں، کئی لوگوں نے کیا کچھ کیا کہ یہ کرو تو بس یہ ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث میں کہ ایک پتا ہے سنا مکی، سنا مکی پتا ہے، اس پتے کے اندر یا اس پتے میں اللہ رب العزت نے 7 بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ سنا مکی پتے میں 7 بیماریوں کی شفا ہے، صحیح حدیث ہے۔ بعض علماء سے بھی اور بعض ڈاکٹروں سے بھی میں نے ایک جملہ سنا تو مجھے تعجب ہوا کہ لوگ کبھی کبھی تھوڑی سی لاپرواہی بلکہ انسان ہے ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو سنا اسی بارے میں، تو کہہ رہے ہیں کہ ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے، جبکہ اس کے بارے میں وہ نہیں ہے، یہ سنا مکی کے بارے میں وہ حدیث نہیں ہے، وہ حبہ سودا کے لیے ہے، کلونجی کے لیے۔ حبہ سودا فیہ شفا من کل داء الا السام، حبہ سودا میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کی۔ اور اس کے بارے میں فرمایا سنا مکی کے بارے میں کہ اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے۔ 7 بیماریاں آپ نے گنی نہیں، ان میں سے ایک بیماری گنی، اور وہ کہا ذات الجنب، پہلو کی بیماری۔ جنب تو ظاہر ہے کہ سارے جانتے ہیں نا، جانب یا جنب۔ پہلو کی بیماری ہے کیا؟ کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ٹانگ میں درد ہوتی ہے، جس کو میرا خیال ہے عرق النساء بھی کہتے ہیں،
عرق النساء، ٹانگ میں مسلسل کوئی درد، یہ ظاہر ہے کہ پہلو ہی ہے ٹانگ بھی، لیکن جو اس کے بارے میں صحیح معلومات مہیا کی گئی ہیں اہل طب اہل لغت کی طرف سے، ذات الجنب جو ہے وہ بیماری ہے کہ پہلو میں پھنسیاں پھوڑے نکلتے ہیں، اور ان پھنسیاں پھوڑے ان کے نکلنے کے نتیجہ میں آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے نتیجہ میں وفات بھی واقع ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے ذات الجنب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سنہ مکی ہے اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے، ان میں ایک ذات الجنب بھی ہے۔ تو یہ ہے وہ حدیث جس میں ذات الجنب بیماری کا ذکر آیا ہے، حدیث صحیح ہے، اور اس کا علاج سنہ مکی میں ہے۔ اور اگر کوئی سنہ مکی، دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جن کا باقاعدہ ذکر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ نے سکھلایا ہمیں۔ سنہ مکی 7 بیماریوں کی شفا جن میں ذات الجنب ہے، اور یہ حبہ سودا یا کلونجی ساری بیماریوں کی شفا جس میں سے صرف ایک نکالی گئی اور وہ موت ہے۔ شہد قرآن کریم نے 2 جگہ فرمایا کہ اس میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، قرآن شفا ہے، زیتون اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا، اور انتہائی بابرکت پودا ہے، اور انتہائی بابرکت اس کے دانے ہیں، تیل ہے، جس انداز میں استعمال کریں۔ اور اسی طرح عجوا کھجور ہے، عجوا کھجور کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ من تصبح بسبع تمرات عجوا لا یضرہ سم ولا سحر، اگر کسی نے 7 دانے عجوا کھجور کے کھا لیے اس دن اسے نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو ٹونا اثر کرے گا۔ اور آب زمزم ہے، آب زمزم جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، دنیا کا بہترین پانی روئے زمین پر آب زمزم ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی موجود ہے شفاء و سقم، طعام و طعام و شفاء و سقم، ایک آدمی جو بھوکا ہے اس کے لیے وہ کھانا ہے آب زمزم، اور ایک آدمی جو بیمار ہے اس کے لیے وہ شفا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے، ان کا قرآن میں اور حدیث میں باقاعدہ ذکر آیا ہے۔ آج کے موجودہ دور میں پریشان ہونے رونے لگ جانے کی بجائے جتنا ہو سکے کا استعمال رکھیں اپنے گھروں میں، انشاءاللہ عزیز اللہ ان چیزوں کی برکت سے وہ ان میں شفا ڈالے گا۔ جو بیمار ہیں شفا دیں گے، جو بیمار نہیں ہیں وہ باذن تعالی محفوظ رہیں گے۔ وبا کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ اس وبا میں جس کا انتقال ہو، یہ وائرس جو کورونا وائرس ہے، تو وہ بھی شہادت کا رتبہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا جو میدان جہاد میں وفات پائے وہی شہید ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تب تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے بتایا کہ شہید کون کون ہیں؟ جو اپنے جان مال اور آبرو کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، وہ عورت جو ڈلیوری کے وقت فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو کسی آتش زدگی میں جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو کسی مکان کے گرنے پر دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کی بیماری کے نتیجہ میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ طاعون کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ بیماری جو ہے یہ طاعون ہے، جبکہ یہ طاعون نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ طاعون اور چیز ہے، اور یہ جو موجودہ کورونا ہے یہ اور چیز ہے۔ اللہ رب العزت جو اس میں وفات پا رہے ہیں ان کی موت کو شہادت کی موت قبول فرمائے، مالک کی مرضی ہے، لیکن حدیث میں جس بیماری میں مرنے والے کا ذکر ہے وہ طاعون ہے۔ سب یہ ایک چیٹ میں ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو میت کو اگر کوئی بیرون ملک ہے یا ابھی آج کل کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے تو کیا میت کو لائیو کال پر دکھایا جا سکتا ہے اس کے محرم رشتہ داروں کو، یا اگر مرد وہی بات جیسے میں ذکر کیا تھا کہ ویڈیو بنائے جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، جو صورتحال وہ ہے نا، ویڈیو شادی کا ہو، ویڈیو میت کا ہو، جو چیزیں جن کا اصلاً کوئی فائدہ نہیں،
जिनका कोई फायदा नहीं है, उसकी कोई सूरत हाल शरन जो है ना वो नहीं बनती। लेकिन आजकल ये बहुत आम हो रहा है, मैयत जो है वो वीडियो पे दिखाई देती है, बल्कि जहाँ तक कोई पहुँच सकता है, नहलाने के बाद कफन पहनाया गया, चेहरा दिखा रहे, मैयत ले जा रहे हैं, जाते हुए की वीडियो बनाई दिखा रहे हैं। लेकिन शरन इन चीज़ों का चूँकि इसमें कोई ऐसा किसी किस्म का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लिहाज़ा इन चीज़ों से गुरेज़ करना चाहिए। जो एक सवाल है, अगर कोई शख्स हर माह कुछ रकम अपने बच्चों के नाम से अलग-अलग जमा कर रहा है, तो 4 बच्चे हैं अगर मिसाल के तौर पे, और तो क्या इस रकम पर अगर साल पूरा हो जाए तो ज़कात है? पहली बात ये है कि बच्चों के लिए अलग-अलग, यानी 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के नाम से वो पैसे डालता जा रहा है। 4 है। हर महीने 1000, 500, 1500 हस्बे तौफीक जमा करता रहा, जी, और बच्चे हैं अभी छोटी उम्र के। जी, डाल आ रहा है कि बड़े हों तो मैं इनकी शादियाँ कर दूँगा, इनकी तालीम पे लगा दूँगा, इनके ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। एक बात कोई भी शख्स मुझे बताए कि अगर इसे खुद अपने नफ्स के लिए ज़रूरत पड़े तो वो पैसे इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? करेगा, करेगा। करेगा। क्यों? फ़ौरन वो उनके बच्चों के बनाए हुए जो खजाने होते हैं वो भी खोलेगा, बीवी से ज़ेवर भी माँग लेगा, बीवी के पास कोई पॉकेट मनी बचा पड़ा है वो भी ले लेगा, अपने कोनों खुदरों से निकाल कर अपनी ज़रूरत पूरी करेगा। तो इसका माना ये हुआ कि वो माल बच्चों के लिए नहीं है, हुँ, बच्चों के कर दिया है, लेकिन माल का मालिक कौन है? उस ये वालिद है। सही, घर पर जितना भी पैसा मौजूद हो वो किसकी पॉकेट में है? अगर वो बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है तब भी वो बाप का है, बच्चे के घर में ही कोई सेफ बना के दे दिए हुए हैं चारों को अलग अलग तब भी बाप का है। जब तक वो बच्चे अपना पैसा अपने खाते में खर्च नहीं कर लेते तब तक उस बच्चों के अलग पैसे की ज़कात देना होगी। और ये तो इसी तरह है जैसे हमारे यहाँ एक और काम भी करते हैं, ये तो कैश की बात है बच्चों के लिए मुतलकन। हमारे यहाँ एक काम और भी सुनने में आ रहा है, करते हैं कि 7.5 तोले सोना हो जाए तो ज़कात शुरू हो जाती है ना, सही, हो गया ज़कात शुरू हो गई। जी, 7 तोले ज़कात नहीं है, अब 7 तोले बीवी के पास है, 7 तोले अम्मा के पास है, 3-4 बेटियां हैं, 7 तोले उनके पास है, साथ में 2-3 बहनें भी हैं, 7-7 तोले उनके पास है। ये सारे लोग एक ही घर में एक ही छत पर, एक ही छत के नीचे एक ही चूल्हे पर खाते हैं। अब इन सब के पास 7-7 तोले सोना है। आप अंदाजा करें कि ये 100 तोले या 50 तोले के करीब सोना मौजूद है। कहते हैं जी ज़कात हमारे यहाँ बनती नहीं। तुम्हारे यहाँ तो फिर बनती ही नहीं। 7-7 तोले करके सोना लेके देते चले जाओ बारी-बारी सबको, और जब पैसों की बारी आएगी तो फिर ये बच्चों के नाम अलग-अलग सबके सेफ बना दो। अपने पास कुछ रखो नहीं, तुम पे ज़कात आएगी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए। ये अल्लाह के साथ सीधी-सीधी चीटिंग करने वाली बात है, जबकि वो ज़ात इन चीज़ों से बरी है। उससे कोई धोखा नहीं कर सकता। युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। पैसा मेरा, मैं थोड़ा बाँट-ताँट के इधर, ये हीले हैं, ज़कात से बचने के हीले। इन हीलों से बचकर अपने पैसे को नाजायज़ न कर लें, अपने पैसे में से ज़कात निकालें ताकि वो पाक हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाज़त में आ जाए, उसका हक अदा हो जाए। सर ये फिर अभी हम चलते हैं हाज़रीन की तरफ। इससे पहले एक सवाल कर लूँ ताकि जिनको सवाल करना हो वो मुझे मैसेज कर दें या वो बतला दें यहाँ पर, तो उनको चूज़ करने में आसान हो जाएगा। तब तक एक सवाल ये है कि क्या मौजूदा हालात और माशी मसाइल के पेश नज़र कुर्बानी की बजाय इन पैसों से लोगों की माली मुआवनत की जा सकती है उन पैसों से? इस सिलसिला में अहले इल्म ने मुतअद्दिद आरा बयान की हैं। अहले इल्म में से ज़ाहिर है कि उलमा किराम जो कि इस मैदान में दावत इरशाद के मैदान में काम कर रहे हैं, वो अलग-अलग उलमा अपनी-अपनी राय रखते हैं। उनमें से बाज़ उलमा ने कहा कि, बल्कि अक्सर ने कहा, जमहूर अहले इल्म ने कहा कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उनके जो मानने वाले हैं वो कहते
कुर्बानी वाजिब है, यानी सुन्नत मुअक्कदा से भी ऊपर एक दर्जा उन्होंने बनाया है। फर्ज से नीचे सुन्नत मुअक्कदा के ऊपर एक दर्जा है जिसको वाजिब कहते हैं, जबकि बाकी तीनों अइम्मा और उनके मानने वालों के नजदीक फर्ज और वाजिब दोनों एक ही चीज होती है। फर्ज कह लें, वाजिब कह लें, माना एक ही है। तो वो बहरहाल ये फुकहा का अपना एक नजरी मामला है। जहां तक कुर्बानी के बारे में है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब है, कुछ भी कह लें, हर दीन में, सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर दीन में नमाज, कुर्बानी, ये दो चीजें हैं किसी न किसी रंग में, और इन दो चीजों का बदल कोई नहीं है। यानी इनका कहें कि बदल कोई दूसरा काम कर लें, कोई नहीं। और इस कुर्बानी की शरई हैसियत को कम करने के लिए एक टोला बड़े अरसे सरगर्दा है, काम कर रहा है, अमल है, और वो है परवेजी मुनकरीन हदीस, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इनकार। कुछ लोग जो हैं वो मुनकरीन हदीस हैं, कुछ लोग मुनकरीन हदीस तक नहीं पहुंचे, लेकिन उनके लिए खाम माल मुहैया करते हैं। उन खाम माल मुहैया करने वालों के पाकिस्तान में कई नाम है, उधर कई नाम है। हुकूमत कुवैत ने बाकायदा, हुकूमत ने सरकारी सतह पर इनको काफिर करार दिया है कि ये मुनकरीन हदीस काफिर हैं। उनका ये बड़ा चारा है, बड़ी कोशिश है कि होम टू होम सेक्रीफाइस, घर घर कुर्बानी। ये क्या हुआ, गरीब भूखे मर रहे हैं, लोगों की बेटियां घर में बैठी हुई हैं, उनके निकाह करवाओ, ये तुम जानवरों पर नाउज़ुबिल्लाह कहता है जुल्म कर दे। अब जब इनके बेटे की शादी आ जाए तो उस पे ये 50-50 बकरे लुटा दें। अगर लोग चाहें कि नहीं जी हम चिकन खाएंगे, हजारों चिकन ज़िबा हो जाएं, कोई जुल्म नहीं। अल्लाह की राह में अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक एक अमल किया जाए तो वो जुल्म है। ये दोगली पॉलिसी पता नहीं ये कहाँ से ये लोग ले आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो अपने रब के लिए और कुर्बानी करो। यहाँ नहर का माना कुर्बानी मारूफ है। इसी तरह कुरान करीम के दीगर मकाम पर भी अल्लाह ने कुर्बानी का जिक्र किया है नमाज के साथ। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी। नुसुक माना कुर्बानी। नमाज के साथ इतनी इसकी अहमियत है। अब मसला आ गया कि कभी कभी कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि गरीब है, भूखा मर रहा है, मरीज है, बीमार है, अगर उसका ताबन नहीं करेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे तो मर जाएगा। ये ऐसी सूरतें हैं। सूरतों में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा कि कुर्बानी देना अफजल है, इल्ला ये कि कोई इंतहाई कसम कुर्सी में मोहताज आ जाए तो उसको दे दो। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कुर्बानी देना अफजल है, लेकिन अगर कोई मकरूज है और तुम्हारा रिश्तेदार है और उसके पास कर्जा उतारने की कोई शक्ल नहीं तो उसको दे दो। इसी तरह लजना दायमा सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है उसने कहा है कि कुर्बानी अव्वल है, कुर्बानी अफजल है, इल्ला ये कि कहीं कोई ऐसी शक्ल बन जाए कि दो चीजें सामने आ गई हैं। बेक वक्त एक ऐसा मरीज आ गया है कि अगर उसकी मदद नहीं करेंगे तो मर जाएगा। दूसरा, उसकी मदद करने वाला कोई है नहीं, न रिश्तेदारों में न बाहर से। अब कुर्बानी का पैसा इसको दे दो। अब ये शक्ल आप देख सकते हैं कि ये अगर कहीं ऐसा है कि आदमी मर जाएगा, अगर मैंने अपनी कुर्बानी वाला पैसा इस पर खर्च ना किया तो ऐसी शक्ल में कुर्बानी का पैसा उसको दे दें, उसका इलाज करवा दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आम फुकरा मसाकीन हैं जैसे कि आम होते हैं, तो ये तो ज़ाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मौजूद थे, उस ज़माने में मौजूद थे, इसके बावजूद कुर्बानी होती थी। और कुर्बानी इस्लाम के शआयर में से एक शआर है। इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इस सुन्नत को कायम रखना, खून बहाना, ये एक ऐसा अमल है कि इसका मुकाबला दूसरा कोई अमल नहीं कर सकता। नफल हज करना है, लेकिन एक तरफ एक आदमी है वो बहुत मोहताज है, अब नफल हज को छोड़ दें, उस मोहताज की हाजत पूरी करें।
اسی طرح عمرہ ہے، لوگ نفل حج کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں پڑوسی مر رہے ہوتے ہیں بھوکے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ وہاں خرچ کریں، لیکن قربانی کے شعار کو ادا کرنا ہی اولا ہے، الا یہ کہ کسی کی جان پہ بن جائے اور آپ کے پاس دوسرا کوئی پیسہ نہیں سوائے قربانی والے پیسے، تو پھر آپ یہ پیسہ اس پہ خرچ کر دیں۔ یہاں میں ایک مختصر سی بات کہنا چاہوں گا، ہمارے یہاں شادیاں کروائیں گے تو زکوٰۃ کے پیسے سے، اگر کسی کی کوئی مشکل آ گئی تو زکوٰۃ کے پیسے سے، اور بچوں کے اسکولوں کی فیسیں کسی کی دلائیں گے تو زکوٰۃ کے پیسے سے، جبکہ ہماری پاک و ہند میں جو شادیاں ہوتی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں 80% کم از کم ناجائز خرچہ ہوتا ہے، جہیز کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں۔ اب خرچہ شادی میں کتنا ہوتا ہے، یا جہیز کا یا بارات کا، تیسرے نمبر پر مہندی کا، تینوں کا اسلام میں کوئی تصور تک نہیں ہے۔ آپ پیسے دے کے اپنے زکوٰۃ کا پیسہ برباد کریں گے کہ اس شادی میں آپ نے دے دیا۔ بچہ انگلش اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اسے تعلیم دی نہیں جا رہی، آپ اس کی فیس زکوٰۃ کے پیسے سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور بکثرت مقامات پر اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے، اور مال میں صرف یہ نہیں کہ زکوٰۃ، بلکہ انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور ساتھ ہی فرمایا حق للسائل والمحروم، قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ تمہارے مال میں سائل کا اور محروم کا بھی حق ہے، حصہ ہے، وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ ہر چیز جو ہے وہ یا قربانی کے پیسے سے کریں گے یا پھر ہم زکوٰۃ کے پیسے سے کریں گے، باقی پیسہ جو ہے اس میں جی ایک سوال آیا چیٹ باکس میں، کیا میت کے اوپر 3 بار مٹی ڈالتے ہوئے دعا پڑھی جاتی ہے، وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ میت کو دفناتے ہوئے دعا پڑھی، کون سی دعا پڑھی جاتی یہ تو میرے علم میں بھی نہیں ہے سوال۔ ہے؟ ایک مٹی ڈالتے ہوئے غالباً آیت پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بعض متکلم فی روایات میں اس کا ذکر آیا ہے، اور دعا کوئی پڑھی جاتی ہے میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر میرے علم میں ہوتی سامنے آتی تو پھر پتہ چلتا کہ اس کے بارے میں کیا ہے۔ ایک اور سوال ہے شیخ صاحب چیٹ باکس میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ دن میں 1 مرتبہ اس دنیا میں اترتا ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ وہ دن میں نہیں، وہ رات میں ہے، 24 گھنٹے میں آپ کر لیں، دن میں اگر ہے وہ رب العزت رات کے آخر میں اللیل الاخیر، رات کا آخر 1/3 1/3 اس میں، یعنی سحری کے وقت اللہ رب العزت آسمان سے اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ ہے کہ وہ کیسے نازل ہوتا ہے، ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ وہ اپنے عرش پر کیسے ہے۔ استویٰ علی العرش، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے یہ تو بڑا معروف مسئلہ ہے نا، ہم نہیں جانتے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ الاستواء رحمۃ اللہ، الاستواء معلوم والکیف مجہول، استوا تو معلوم ہے کہ مستوی ہے، لیکن کیفیت کیا ہے مجہول ہے، نامعلوم ہے۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے یہ واجب ہے۔ بس سوال عنہ بدعہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ کیسے مستوی ہے یہ بدعت ہے، یہ ناجائز۔ اللہ نزول آتا ہے، ایک نزول ہے اللہ رب العزت کا سالانہ نزول، اور وہ نزول ہے یوم عرفہ۔ اب وہ قریب آ گیا، ابھی 9 ذو الحج کو جو یوم عرفہ ہے، اس دن اللہ دن کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فرشتوں کو بھی اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں، جاؤنی شعثاً غبرا، یہ دیکھو کس طرح بڑا گندا حال ہیں، گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، یہ کیا لینے آئے؟ فرشتوں سے پوچھتا ہے جب کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کیا لینے آئے، اور پھر ساتھ ہی خود ہی کہتا ہے کہ تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام حجاج کو بخش دیا۔
ایک دن وہ ہے دن، لیکن وہ روز نہیں، وہ سالانہ ہے، یوم عرفہ. اور روزانہ کو رات کے ثلث الاخیر، ایک تہائی آخری حصہ تہجد کے وقت یا سحری کے وقت کہہ لیں، کیونکہ سحری کے وقت زیادہ ہے. سحری کے وقت رب العزت آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی حاجت پوری کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخشوں. یہ ہے وہ دن، یہ ہے وہ رات. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. تو شیخ صاحب اگر بندہ محبت یا عقیدت میں یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ میرے پاس ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو یہ مطلب یہ خدا نہ خاصہ شرک کا ارتکاب تو نہیں ہوگا؟ یا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو بہت غلط. اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے. اللہ رب العزت نے خود فرمایا ثم استوى علی العرش، آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے اشارہ کیا تو فرمایا یہ مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دو. ساری دنیا آج تک یہ کہتی آ رہی ہے کہ اللہ عرش پر ہے، جیسے یوں کہہ لو کہ اللہ آسمانوں پر ہے. اور آدمی ایک اٹھے اور کہے، اور ایک نہیں بے شمار لوگ ہو گئے ہیں ایک دوسرے کی بھیڑ چال میں لگے ہوئے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کا علم، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ جانتا ہے کوئی کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اندر باہر، اندھیرے میں روشنی، وہ جانتا ہے. اس کا علم اتنا وسیع ہے. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی اندھیرے میں کیا کر رہا ہے، کوئی روشنی میں کیا کر رہا ہے. اس کی بصارت اتنی ہے. لیکن وہ بذات ہی ہر جگہ موجود ہے، تو پھر ایک تو نہ رہا نا. اسی بعض اہل علم نے شرک عظیم قرار دیا ہے کہ یہ تو بہت بڑا کیا کہ ایک اللہ کو ایک نہ مانا جائے. جگہ جگہ ہر کسی جگہ پہ اللہ نعوذ باللہ موجود ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ صوفیوں کا باطل عقیدہ ہے. یہ شرک عظیم ہے شیخ صاحب. کہا بعض اہل علم نے کہا کہ یہ شرک ہے، شرک عظیم ہے کہ اللہ کو ایک نہ مانا جائے. ہر جگہ موجود ہے تو پھر اللہ کو ایک تو نہ مانا جائے. سب ایک چیٹ میں پھر سوال آیا ہے کہ شادی کا شرعی طریقہ بتلا دیں. شادی کا شرعی طریقہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی والے پہلے جس کو منگنی کہتے ہیں نا، عربی میں اس کو خطبہ کہا ہے. لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو اس دن دیکھ لیں اور بات فائنل ہو جائے کہ آج ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس لڑکی لڑکے کا ہم نے نکاح کرنا ہے. منگنی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا. اس میں جو منگنی کی وہ رنگ ڈالتے ہیں، ایک انگیجمنٹ رنگ، یہ عیسائیوں میں تھی، مسلمانوں میں بھی آ گئی. اس کے بعد نکاح ہوگا، جس کو یہاں عرب لوگ ملکہ کہتے ہیں، ملکہ بھی اور ملچہ بھی. یعنی نکاح کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے لڑکی جو ہے وہ لڑکے کی ملک ہو گئی، یعنی اس کی بیوی ہو گئی. یہ ہو گیا نکاح. اور وہ مسنون نکاح جو ہے وہ معروف ہے. خطبہ مسنونہ جو ہے وہ پڑھا جائے، لڑکی کو لڑکے کو دونوں کو نصیحت کی جائے. اس میں نہ 6 کلمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے پڑھائے، جبکہ 6 کلموں کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اصلاً ثابت ہی نہیں کہ 6 کلمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوں، صحابہ نے بتائے ہوں، خلفاء راشدین نے بتائے ہوں. ہمارے لوگوں نے جمع تفریق کر کے ادھر ادھر سے پکڑ دگڑ کر کے 6 کلمے بنا دیے. اور وہ 6 کلمے جو ہیں، ان 6 کلموں کو کچھ اس انداز سے دولہے پر لاگو کر دیا گیا ہے کہ دولہا بیچارہ اپنی شادی سے پہلے کئی مہینے ڈرتا ہوا پسینہ پسینہ ہوئے رہتا ہے کہ مجھے 6 کلمے نہیں ابھی آتے. بھائی ان کا نکاح سے تعلق ہی کوئی نہیں. نکاح میں خطبہ مسنونہ اور میاں بیوی دونوں کو اچھے طریقے سے تھوڑے تھوڑے ان کے فرائض، یہ دونوں چیزیں بتا دی جائیں کہ کس طرح رہنا ہے. اچھی بیوی، اچھا شوہر کیا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات بتا دیں. اور اس کے بعد ایجاب اور قبول، یعنی لڑکی کا والد کہے کہ میں نے اپنی بیٹی اس مذکورہ حق مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دی، یہ ہے ایجاب. اور
लड़का कह दे कि मैंने लड़की को अपने निकाह में कबूल किया, एक मर्तबा दोनों कह दें काफी है। अब यहाँ भी हमारे लिए तो काफी हो जाता है, हमारे कुछ मौलवियों के लिए काफी नहीं होता, 3 मर्तबा कहलवाते हैं बार बार। कलमे डाल दिए अपनी जेब से, ये 2 मर्तबा कहलवाना डाल दिया अपनी जेब से, सुन्नत से ये साबित नहीं है। और गवाह 2 होने चाहिए, हकमैर का जिक्र होना चाहिए कि हकमैर मौजूदा इस वक्त कितना है, और बैलेंस में तो मुअज्जल कहते हैं, मुअज्जल ऐन के साथ जो कैश है और मुअज्जल या मुताखिर जो बैलेंस है, ये दोनों चीजें तय हो जाएं, निकाहनामे में लिखी जाएं। और भी अगर कोई लड़की की शर्त है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे ना रोके, मैं सर्विस करूंगी, मुझे ना रोके, अगर कोई शर्तें मेरी अलग थलग रिहाइश हो, ये उसका शरई हक है। मैं मिक्स फैमिली में नहीं रहना चाहती, बाज़ वजूहात की बिना पे मालूम है, तो ये लड़की का हक होता है, ये मुतालबा कर सकती है और ये लिखा जाए उसमें निकाहनामा में। हमारे यहाँ ये मुतालबे नहीं होते, हमारे यहाँ ये महर बताओ कितना है, वो लंबे से लंबी रकम लड़के वाला पहले थोड़ा झिझकता है या लड़का झिझकता है, साथ से तो कहता है यार लिखा दो कौन सा देना है। तो ये इस तरह की कार्रवाई निकाह की महफिल में आप करेंगे कि कौन सा देना, नीयत खराब है, तो इसकी बरकत कैसे हासिल। अगर मुख्तसर तरीका निकाह का ये है, और उसके बाद निकाह के मुकम्मल करते ही याब कबूल के मुकम्मल करते ही मौलाना जो है वो मुख्तसर दुआ करते हैं, और वो दुआ बारकल्लाहु फीकुम व बारक अलैकुम या बारकल्लाहु फीकुमा व अलैकुमा व जमा बैनकुमा अला खैर, ये दुआ है। वो लंबी चौड़ी दुआएं, और फिर एक दुआ बड़ी मशहूर है, या अल्लाह इस दुल्हा दुल्हन को यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा वाला प्यार अता कर। ऐसी अजीब दुआ, और वो भी इतनी मुबारक जगह पर उस औरत का नाम लेके दुआ दी जा रही है जिस औरत को कुरान करीम ने एक फाहिशा औरत के तौर पर बयान किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, ये बुराई की तरफ, फहाशी की तरफ दावत दे रही है, पीछे दौड़कर पकड़ने के चक्कर में कुर्ता तक पाड़ दिया, और ये उसको आइडियल बना के मौलवी साहब दुआ मंगवा रहे हैं कि यूसुफ जुलेखा वाली मोहब्बत अता कर। अल्लाह ताला ऐसे मौलवियों को भी हिदायत फरमाए। ये मुख्तसर तरीका। जज़ाकल्लाह खैर। ये जो आपने कहा कि कलमे का निकाह से कोई ताल्लुक नहीं, तो कलमे का वैसे कोई शरअन कोई हैसियत है इसकी, या कलमों की नहीं है? नहीं, अगर कोई कहे ना पहला कलमा दोम सोम पंजम शक, ये कोई हैसियत नहीं, और न का बिल्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं। आपने बच्चे का निकाह करना है, बच्चे को मुसलमान नहीं करना ना, मुसलमान तो पहले से है। अच्छा, एक सवाल था कि कुर्बानी में हिस्सा डाल सकते हैं मौजूदा हालात के तनाजुर में, कि या घर लाकर जानवर का खून बहाना जरूरी है, यानी ये वायरस वगैरह के हवाले से कह रहे हैं कि ये वायरस का जमाना है, से या वैसे भी जब भी कोई चाहे कुर्बानी कहीं भी करवाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी, कोई अंजुमन है, वो पैसे जमा कर रही है कहीं इज्तिमाई कुर्बानी करने के लिए, उसको पैसे दे दे, आपकी कुर्बानी हो गई। जैसे कि हज के मौका पर कुर्बानी के लिए पैसे जमा होते हैं, बैंक जमा करते हैं, और जो लोग को लेके आते हैं वो जमा करते हैं, जिसने पैसे जमा करवा दिए वो कुर्बानी से फारिग हो। और ये कुर्बानी हज की तो सिर्फ मिना में होगी या मक्का मुकरमा में होगी, पूरा मक्का जो मनहर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। ये जो मौजूदा कुर्बानी है, ये किसी भी गरीब इलाके में, किसी भी गरीब मुल्क में भेजी जा सकती है। एक आदमी कहता है जी मैं फलां मुल्क में जो कि बहुत गरीब है, फलां इलाके में जहाँ बेशुमार लोग गरीब हैं, वहाँ कुर्बानियां करवा के गरीबों को गोश्त खिलाने के लिए पैसे जमा कर दे सकता है। गरीबों को गोश्त पहुंच गया और आपकी वायरस खाते में परेशानी खत्म, और ये जायज है, कोई हर्ज वाली बात नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। शेख साहब, ये हाज़रीन मजलिस में से एक शख्सियत जो है वो कुछ कहना चाह रही है। ये हमारे शरीफ भाई के फर्जंद याहिया साहब है, ये शायद कोई सवाल करना चाह रहे हैं। आज कैसे हाज़रीन
اس میں سے آپ نے کوئی حاضرین لایا ہی نہیں بالکل. صاحب مجھے میسیجز آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ، میسیجز سوالات اس طرح آ رہے ہیں. یعنی سامنے کوئی نہیں آنا چاہ رہا. آنا نہیں چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں ٹھیک ایسا. ٹھیک کوئی بات نہیں. اب یہ یحییٰ صاحب کو دیکھ کے شاید لوگ آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. یحییٰ آپ انمیوٹ کر دیں، میں نے آپ کو آپشن دے دیا. یحییٰ میں نے آپ کو انمیوٹ کا آپشن دے دیا ہے. پرابلم ایک ہے. آدمی لیکن میرا خیال ہے اس سے بن نہیں پاتا. چلے تب تک ہم فتح نور الحسن صاحب ہیں، وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، میں ان کو انمیوٹ کر دیں. نور بھائی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا شیخ صاحب کہ جی. جو ہے میرے عزیز ہیں وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ان کے 2 فلیٹ ہیں، ایک فلیٹ میں وہ خود رہتے ہیں جبکہ دوسرا فلیٹ کرائے پر ہے. جو کرایہ آتا ہے وہ ضرورت اصلیہ میں استعمال ہو جاتا ہے، جو خاص ضرورتیں ہیں. تو کیا اس کرائے پہ زکوٰۃ یا قربانی کا کوئی حکم ہے یا نہیں؟ شرائط کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا کسی فلیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، آدمی کی بس یا منصب سے تعلق نہیں ہوتا. قربانی کا تعلق ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے اور آپ اللہ کی راہ میں کرنا چاہتے ہیں، آپ قربانی دیں اور دے دیں. دوسرا یہ کہ بعض واقعات ایسے ملتے ہیں اگر آدمی میں یہ ہمت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگلے دنوں میں یہ قرضہ اتار سکتا ہوں اور اتار لوں گا، تو اس کو گنجائش ہے کہ وہ ادھار لے کے بھی قربانی دے سکتا ہے. اپنے پاس کوئی چیز نہیں، ادھار لے کے بھی، کیونکہ قربانی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، جبکہ آدمی اتارنے کے لیے ماہانہ تنخواہ لے رہا ہے یا اس کی ماہانہ آمدنی ہے، روزانہ آمدنی ہے، یہ ساری شکلیں. اب رہا مسئلہ فلیٹ کا، تو فلیٹ کی جو کرایہ آ رہا ہے وہ مثال کے طور پر وہ ہے 50,000 اور آپ کی سروس لگی ہوئی ہے اور آپ کو وہاں 1,80,000 1.5 لاکھ آ رہا ہے. فلیٹ کے پیسے سارے کے سارے بنیادی ضروریات میں صرف ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، اس پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس کے آپ کے پاس جو 1.5 لاکھ بچ گیا ہے سروس سے آنے والا یا سیلریز سے بچنے والا، جب یہ سال کو جب آپ کا سال پورا ہوتا ہے، مثال کے طور پر رمضان میں عموماً لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ کوئی رمضان فرض نہیں ہے، کسی نے اپنا سلسلہ بنا لیا، ٹھیک ہے، سالانہ رمضان جتنا کچھ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں. آپ نے رمضان میں زکوٰۃ نکالنی ہے، 12 مہینے کا فلیٹ کا کرایہ آپ کے گھر میں خرچ ہو گیا اور 12 مہینے کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے. اب آپ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ سیلری ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے وہ آپ کو معلوم ہو گئی. آپ کے گھر میں سونا کتنا ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. اس کی قیمت، کرنٹ قیمت، ری سیل ویلیو، جتنا خریدا ہے وہ پرچیاں نکال کے نہ دیکھیں، وہ مہنگا ہوتا ہے، بیچتے وقت وہ کم قیمت میں بکتا ہے. زکوٰۃ اس پر ہوگی جو کم قیمت ہے، کیونکہ اس کی پراپرٹی آپ کے پاس وہی ہے جو آج اس کی قیمت ہے. تو قیمت خرید نکال لیں. اگر آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے، ادھار دیا ہوا ہے اور اس کے ملنے کی توقع ہے، تو اس کو بھی شامل کر لیں. یہ کیش بھی ہو گیا، زیورات بھی ہو گئے اور ادھار جو ہے وہ بھی ہو گیا. ان سب کو جمع کریں، 2.5% اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال دیں. آپ کا فلیٹ بھی شامل ہو جائے گا، آپ کی سیلری بھی شامل ہو جائے گی، آپ کے گھر کا گولڈ اور چاندی سب کچھ شامل ہو جائے گا. ایک بات یہاں اور سن لیں، اور قرضہ اب ملنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی. آدمی نے کام شروع کیا، بٹھا بیٹھ گیا، کام شروع کیا، فیل ہو گیا یا کسی بھی طرح سے، تو اس کی زکوٰۃ روک دیں. پھر جب وہ پیسے مل جائیں تو 1 سال کی زکوٰۃ فوری طور پر ادا کر دیں، چاہے وہ 10 سال کے بعد کیوں نہ ملے. بات کلیئر ہے نا؟
1 साल की ज़कात जो है वो निकाल दें फौरी तौर पर, पैसा मिलते ही, और बाकी सालों को छोड़ दें। लेकिन ये उसके लिए है जिसके मिलने की तवक्को ना हो। जिसके मिलने की तवक्को है, आज मिलेगा, महीने को मिलेगा, साल को मिलेगा, लेकिन मिलेगा, उसकी ज़कात जो है वो चाहे दूसरे के पास है, ज़कात आप निकालें। जी, अभी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरा ख्याल है आपको अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया गया है। मैंने नहीं किया, उन्होंने खुद किया। हाँ जी, इब्राहिम साहब का बेटा आया नहीं सामने? वो उन्होंने कहा कि वो गलती से उनका वो हाँ, चले। गलती से। हाँ नूर भाई कंटिन्यू। जी शेख साहब आवाज आ रही है अभी? जी, आवाज़ आ रही है। जी मैं ये पूछ रहा था कि जो है आपने सैलरी के हवाले से बात की, बात बताना ये था कि अगर सैलरी उसकी कम हो, जैसे 50,000 अगर किराया आ रहा हो और उसकी सैलरी शायद 10-20 हज़ार ही हो, वो दोनों ही सब ज़रूरत असलिया में खर्च हो रहे हो, तो उस सूरत में क्या है? दोनों ज़रूरियात में खर्च हो जाते हैं, तो पीछे आपके पास और एक आपके पास चांदी बच गई, और है कि भाई डिस्टर्ब कर। अब 2 चीजें हैं, आपके पास जेवरात हैं या उधार है। अगर भी किसी के पास नहीं जेवरात, 7.5 तोले से जो 75-80 ग्राम होता है, इससे ज्यादा सोना है, 52.5 तोले से ज्यादा चांदी है, तो उनकी ज़कात निकाल दें। और ये भी आपके पास अगर साल भर चीजें पड़ी रहें, यानी रमजान को आप ज़कात निकालते हैं, रमजान को आपके पास अगर पैसे चांदी के 52.5 तोले की कीमत से कम है, तो फिर ज़कात बिल्कुल नहीं होगी। और अगर इससे कुछ ज्यादा बच गए हैं, तो उन पर आप ज़कात निकाल दें, कोई मसला नहीं है। आवाज नहीं आ रही फिर मुझे आप। हाँ अनम्यूट किया हुआ है आपको नूर भाई, देखें। जी मेरा एक सवाल और भी था कि जो है विरासत के हवाले से, कि विरासत में बीवी और बच्चों का हुक्म क्या है, और अगर बीवी अपने पहले शौहर के बच्चे हों और बीवी अपने पहले शौहर के बच्चों को मौजूदा शौहर के इंतकाल के बाद क्या हिस्सा दे सकती है या नहीं? पहली बात यह है कि विरासत का हुक्म कैसे, विरासत की तकसीम के शौहर फौत हो गया, इस शौहर के अपनी पहली बीवी से जो बच्चे हैं वो शरीक होंगे, और जो इस नई बीवी से बच्चे इस शौहर के हैं वो शरीक होंगे। जो पहले शौहर से इस बीवी के बच्चे हैं वो इस शौहर की विरासत में शरीक नहीं होंगे। लेकिन बीवी को चूंकि 8वां हिस्सा मिला प्रॉपर्टी से, या जो भी उसने छोड़ा है उस तिरका में से 8वां हिस्सा मिला है, उस 8वें हिस्से में अब इसके बच्चे जो है ना, पहले शौहर वाले, इसके 8वें हिस्से में शामिल होंगे। और जो पहला शौहर है वो जब मरेगा तो उसकी विरासत में इन बच्चों को हिस्सा आएगा, जिस तरह के इस मरने वाले की विरासत से इन दोनों को हिस्सा मिला है, जो इन दोनों के मुश्तरका हैं या शौहर के मुश्तरका अपने, यानी जो लापालक बच्चे और ना बीवी का पीछे से लाया। लेकिन एक चीज इसमें है, अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, बीवी ने पहले बच्चों को, इस शौहर के पहले बच्चों को भी अच्छा तरबियत दी, अच्छा पाला, अच्छा ख्याल किया, शौहर का भी ख्याल किया, और ये बच्चे जो हैं ये बड़े बरखुरदार रहे, खिदमत गुजार रहे, तो शौहर ये कर सकता है कि मरने से पहले पहले, क्योंकि विरासत में उनका हक नहीं है, मरने से पहले वसीयत लिख दे कि मेरे टोटल माल में से 30%, ये ज़हन में रखें, 1/3 देने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1/3 देने की इजाजत दी, सुलुस, लेकिन फरमाया वसुलुसु कसीर, कि ये 1/3 भी ज्यादा है। 1/3 तो मतलब 33.33। अब वो ऊपर वाला छोड़ दीजिए, 33, इसकी बजाय आप 30 पे ले आइए, क्योंकि
زیادہ تک ہم نہیں جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زیادہ ہے. 30%، 100 میں سے 30 جو ہیں ان کی یہ وصیت کر سکتا ہے کہ اتنا مسجد میں دے دینا، اتنا مدرسہ بنا دینا، اور اتنا غریبوں مسکینوں میں بانٹ دینا، اور اتنا ان بچوں کو دے دینا. اب ان بچوں کو اس 1/3 حصے میں سے جتنا چاہے دے دے. ظاہر ہے کہ سارا ان کو دے کے جائے گا تو مسجد مدرسے میں کچھ جائے گا نہیں اس کی طرف سے. اور جس کے پاس یہ جا رہا ہے اس کے پاس جانے سے پہلے، جیسے میں نے پہلے درس میں ذکر کیا، تیاری کرنی چاہیے. اور اس میں یہ صدقات اور خیرات آئیں گے. یہ مسجدیں بنا دے، مسجدوں میں کچھ بنوا دے، مدرسے میں کچھ بنوا دے، غریبوں مسکینوں میں کچھ تقسیم کر دے، اور کچھ جو ہے وہ ان بچوں کو دے دے جس کی بیوی اپنے ساتھ لے کے آئی. جی ایک اور سوال ہے غالباً ان کا. نور بھائی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر مستمعین. میرا ایک سوال اور بھی تھا، جیسے قبر پہ کھڑے ہو کر تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ پوچھنا تھا مجھے. قبرستان میں قرآن پڑھنا اور نمازیں پڑھنا ثابت نہیں ہے. قبرستان میں اگر کوئی جاتا ہے تو زیارت قبور کی جو دعا ہے وہ دعا مانگے. السلام علیکم یا اہل القبور انتم سابقون ونحن بکم لاحقون. اگر کوئی دعا اور بھی ساتھ شامل کرتا ہے، صرف دعا مانگے، وہاں بیٹھ کے فاتحہ کی تلاوت کرنا جیسا کہ عموماً کرتے ہیں، پھر فاتحہ اس کو بخش کے آتے ہیں، یہ سلسلے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں. اور مسجد قبرستان میں کوئی جگہ خالی دیکھے اور کہے کہ چلو میں یہاں 2 نفل پڑھ کے بھی بخش کے جاتا ہوں، قبرستان میں نماز ہوتی نہیں. قبرستان میں نہ بخشنے کی نیت سے بھی پڑھے گا تب بھی نہیں، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث معروف ہے کہ مسجدوں میں فرائض پڑھو، پہلی اور آخری سنتیں گھر میں پڑھا کرو. ولا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو. تو قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو. اور خاص طور پر عورتیں ظاہرہ کے فرض بھی پڑھتی ہیں، مرد جو ہیں وہ سنتیں کم از کم گھر میں موقع بموقع پڑھتے رہیں. جی جی نور بھائی. جزاک اللہ خیر. لیکن اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، مجھے صحیح یاد نہیں، آپ فرمائیں کہ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قبر سے گزر رہے تھے تو قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی اس قبر پہ رک پہ، تو وہ عذاب رک گیا تھا. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تلاوت کا کوئی ذکر نہیں ہے. آپ نے اگر پڑھا ہے تو غلط پڑھا ہے، اگر کسی نے لکھا ہوا غلط تھا تو غلط ہے. تیسری بات یہ کہ ایک قبر نہیں تھی، وہ 2 قبریں تھیں. کئی باتیں دیکھو وہاں آپ نے کیا پڑھ لیا، کس نے کیا لکھ دیا ہے. آپ گزرے تو دیکھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ تو معروف ہے نا. اللہ جو چیز جب چاہے اپنے نبی کو بتا دے. فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان کے پاس سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا بدکا، چھلانگ مار کے آگے نکل گیا. تو آپ نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر ولکنہ کبیر، یہ کوئی بہت بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا، لیکن در حقیقت وہ بہت بڑا ہے. اب وہ گناہ کیا ہیں دونوں کے؟ ایک کا کہا لا یستنزہ من البول، اور ایک روایت میں لا یستتر من البول، بول کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یعنی پیشاب کیا جلدی جلدی، استنجا بھی صحیح نہیں کر پائے، ابھی پیشاب کے نکل رہے ہیں اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. باقی کام جو ہے وہ ٹشو کا کام پتلون کرتی رہے گی، اپنی رانوں پہ بھی آئے گا، پتلون پہ بھی آئے گا. کہیں پیشاب جہاں چاہے کھڑے ہو کے کر دیا، ٹانگوں پہ پاؤں پہ پیشاب آ رہا ہے. تو ایک کا جرم یہ بتایا یہ کام نہیں کرتا تھا کہ چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. گناہ بظاہر چھوٹا سا، لیکن مسلسل کرتے کرتے اہل علم نے کہا ہے کہ لا صغیرہ مع الاصرار، کوئی صغیرہ گناہ نہیں اگر مسلسل کرتے رہیں. تو ظاہر ہے کہ قطرہ قطرہ میشوت دریا، قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے، کنکری کنکری سے پہاڑ بن جاتا ہے.
چھوٹے چھوٹے گناہ کریں گے صغیرہ 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 کبیرہ ہو جائے گا. ولا کبیرہ مع الاستغفار، اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں اگر آدمی استغفار توبہ کر لے، استغفار کر لے. لا صغیرہ مع الاصرار، اصرار کرتا ہی چلا جائے تو صغیرہ کوئی نہیں. ولا کبیرہ مع الاستغفار، اگر توبہ استغفار کر لے تو کبیرہ نہیں رہتا. تو یہ بظاہر چھوٹا گناہ ہے لیکن اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. دوسری قبر والے کے بارے میں بتایا کانا یمشی بالنمیمہ، یہ چلتے پھرتے غیبتیں چغلیاں. غیبت اور چغلی میں کچھ فرق ہے. غیبت ہوتا ہے کہ کسی کے پس پشت سامنے وہ نہیں ہے، ادھر جا کے کہہ دیا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اور وہ باتیں اگر اس کے سامنے کہے تو اس آدمی کو غصہ لگے. یعنی آدمی ایک مثال کے طور پر ایک آنکھ سے کانا ہے، وہاں بیٹھا ہوا وہ کانا وہ کانا وہ کانا، اب اس کے سامنے آ کے جی جی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کام کیا جو سامنے نہیں کر سکتا. صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ غیبت، آپ نے پوچھا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا کچھ ایسے الفاظ میں پس پشت ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہے. یعنی سامنے تو کانا کہہ نہیں سکتے ہو لیکن پیچھے کانا ہے، ناٹا ہے، کالا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ہوتی ہے غیبت. اور اس غیبت کا جو عذاب ہے یا اس غیبت کا جرم جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ قرآن کریم سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا ہے ایحب احدکم لا یغتب بعضکم بعضا. پہلے کہا کہ آپ آپس میں غیبتیں نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا گناہ ہے غیبت کرنا. اور دو صحابہ نے غیبت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راستے میں بات لمبی ہے، صحابہ کو روکا، دو کو بلایا گیا، کہا کہ اس مردے کا گوشت کھاؤ. مردہ مرا ہوا پھولا ہوا بدبو چھوڑی ہوئی. تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون کھائے گا؟ تو فرمایا تم نے جو کام کیا ہے اس سے بھی بدترین گناہ ہے، مردار کا گوشت کھانے سے بدترین ہے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر. تو یہ ہے غیبت. اور چغلی، اٹھتے بیٹھتے ادھر کی ادھر لگائی بجائی جس کو کہتے ہیں، کہ یہ لگائی بجائی کر کے لڑائیاں کراتا رہتا ہے. میاں بیوی بھی لڑائی کرا دی، بھائی بھائی میں کرا دی، باپ بیٹے میں کرا دی، ساس بہو میں کرا دی. ساس بہو میں تو ویسے ہوتی رہتی ہے عموماً، لیکن کبھی کبھی اسپیشل لوگ اپنی خدمات پیش کر دیتے. تو دوسرا یہ کام کرتا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی قرآن نہیں پڑھا، کوئی آیات نہیں پڑھی. وہاں آپ نے کھجور کی دو ٹہنیاں ایک اس میں اور ایک اس میں ٹھونس دی اور فرمایا کہ گاڑ دی. دو ٹہنیاں ایک اس کھجور میں گاڑ دی ایک اس میں گاڑ دی، اور فرمایا جب تک یہ سوکھ نہیں جائیں گی تب تک ان کا عذاب جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اب یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک. اب اس سے ہمارے لوگوں نے پھول کی چادر چڑھانا اور یہ کرنا وہ کرنا، کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں یہ ہمارے سرکار دربار اور کیا کیا کچھ کہیں گے. آپ نے بتا دیا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. اب ہم جو جاتے ہیں چادر چڑھانے کے لیے تو ہمیں نیچے سے کچھ دکھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اور کہاں ان لوگوں کے یہ کرتوت. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. جزاک اللہ شیخ صاحب. صاحب آپ کا غلطی سے میوٹ ہو گیا ہے مائک. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب ایک سوال آیا ہے وہ تصویر کے حوالے سے، وہ بات ہے وہ اس پر کوئی حدیث ہے کہ تصویر مطلب اس پر کوئی حدیث کا ریفرنس پوچھ رہے ہیں؟ حدیث کا ریفرنس ہے، حدیث موجود ہے، اور چونکہ تفصیل ذکر کی ہے چل لگیا تو حدیث یہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناس عذابا یوم القیامت المصورون،
قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کن ہوگا؟ مصورون، تصویر سازوں کو، تصویر بنانے والوں کو. اور اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، کچھ تھوڑی سی جو ہیں وہ ذکر کر دی ہیں میں نے. بہرحال یہ حدیث موجود اور حدیث بھی صحیح ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. اور تصویر کو جائز اور حلال بھی کوئی نہیں کہتا، کیسی بھی ہو جائز حلال کو نہیں کہتا. صرف اتنا ہے کہ کہیں کہیں تھوڑا سا نرم گوشہ کرنا چاہیے کہ اس میں بہت سارا فائدہ ہے، جیسے تلاوت ہے، دروس ہے، یا دیگر تعلیمی ویڈیوز وغیرہ ہوتے ہیں. ان میں چونکہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے لیے تھوڑا گوشہ نرم رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ڈانس بھی وہی اور مولانا کا درس بھی وہی، ڈانس بھی وہی اور قاری صاحب کی تلاوت بھی وہی، ایسا نہیں. یہ مرزا صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ ایک سیکنڈ، اگر آپ ویڈیو کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں. جی نہیں کوئی بات نہیں. میرا سوال یہ تھا شیخ کہ ایک گھر ہے، میاں بیوی نے جو ہے نا اپنے نام پہ کروایا، جوائنٹ رجسٹری کروائی ہے کسی ایک گھر کی. تو یا اس صورت میں اگر سمجھیں شوہر کا یا بیوی کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے، تو جس کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو اس صورت میں ترکہ کیسا ہوگا؟ یعنی سارے گھر کے اوپر ہوگا یا آدھے نصف پہ ہوگا یا کس طرح سے؟ آپ کا سوال، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ میاں بیوی نے بینک میں اس کے لیے مسلط تھی، یہ پلاٹ یا یہ جوائنٹ لگایا، نام لگایا، اس میں ایک مسلط تھی. ایک تو یہ ہوتا ہے کچھ ٹیکسوں ویکسوں کے معاملات، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بیوی بھی کما رہی ہے اور شوہر بھی کما رہا ہے. اگر دونوں کی کمائی سے یہ مکان بنا تھا اور جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو دونوں کے لیے اگر ایک پہلے مرتا ہے تو آدھے حصے کی تقسیم ہوگی، باقی آدھا حصہ پورا دوسرے کا ہوگا جو بچ. اور اگر کمائی ساری صرف شوہر کی ہے اور یہ معلوم ہے شوہر نے اپنی بیوی کو گفٹ بھی نہیں کیا، بعض مصلحتوں کے یعنی باقاعدہ ایسی کوئی بات نہیں اس کے بال بچوں میں، اس کے گھر والوں میں کہ یہ میں نے آدھا گھر جو ہے بیوی کے نام لگایا اور یہ میں اسے گفٹ کر دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بلکہ ٹیکسوں کے چکر میں، یہ وہ کے چکر میں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس شکل میں بیوی کو اس شوہر کے مرنے کے بعد اس بیوی کا حصہ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا. وہ مسئلہ کے تحت اس کے نام لگایا گیا تھا، وہ مسئلہ اب جو ہے وہ ہوتی رہیں گی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر بیوی کمائی کرتی ہے، ارننگ پرسن ہے، وہ ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے. آج کل تو عورتیں بہت کام کرتی ہیں، انجینئر بھی ہیں، حتیٰ کہ سول انجینئر تک ٹوپیاں پہنے باہر گھومتی کرتی نظر آتی ہیں. اگر کوئی اس طرح کا کام کر کے اپنا حصہ ڈال کے، ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی جوائنٹ پراپرٹی بنائی اور جوائنٹ پیسہ اکٹھا ملا کے انہوں نے لگایا، اس شکل میں ایک کا تو دوسرے کا حصہ آدھا الگ کر کے آدھے کی تقسیم ہو. جی اس میں اگر شوہر کا اگر سارا شوہر ہے اور محض کسی مصلحت کے تحت بیوی کو گفٹ نہیں کیا، سرکاری اخراجات تو یہ وہ کے کھاتے میں لگایا ہے تو وہ صرف شوہر کی پراپرٹی شمار ہوگا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا شمار کیا. جی اگر اس میں شوہر کا ہی پیسہ لگایا اور شوہر اپنی زندگی میں کہہ دے کہ اگر میری پہلے فوت ہو جاتی ہے اور تو یہ سارا تمہارا ہو جائے گا، تو اس صورت میں جی اگر اس طرح کا کوئی ثبوت موجود ہو، مثال کے طور پر بچے ہیں، وہ گواہ ہیں کہ بھائی دیکھو میں اگر فوت ہو جاتا ہوں تو یہ گھر جو ہے یہ تمہاری اماں کا ہوگا، تمہاری والدہ کا ہو جائے گا، یہ سارا کا سارا اس کی پراپرٹی شمار ہوگا، یہ حصہ نہیں. اگر کوئی ایسا ہے تو وہ حصہ تو اس بیوی کا بن جائے، لیکن یہ آدمی اللہ کے سامنے جا کے کیا جواب دے گا جس نے اپنے باقی وارثوں کو محروم کیا ہے، جو کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے وارثوں کو محروم کر دے اور اپنی بیوی کے نام سارا کچھ لگا کے چلا جائے. بیٹیاں بیٹے تھے سب محروم، بیٹیاں بیٹے نہیں ہیں، لا ولد ہے، بے اولاد ہے، بھائی بہنوں کا حصہ قرآن نے بیان کیا، ان کو محروم کر دیا. ماں باپ زندہ ہیں، یہ پہلے مر گیا، سارا کچھ بیوی کیا، ماں باپ کا حصہ وہ بھی
ختم ہو گیا. اتنا بڑا ظلم کر کے کسی کو نہیں جانا چاہیے. رب کے سامنے جا کے کیا منہ لے کے جائے گا اللہ کے سامنے؟ وہاں کوئی دولت، وہاں کوئی بیویوں کا پیار، وہاں کوئی یہ وہ چیزیں، وہاں یہ کام نہیں آئے گا، وہاں اپنا عمل کام آئے گا. لہذا وصیت کرنے کے لیے جو اس طرح کی یہ وصیت ہوگی نا، وصیت کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ قطعاً کسی کا حق نہ مانے. بس. جی شیخ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. سفیان صاحب وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. سفیان میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو آن کر کیا حال ہے شیخ صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ یس ہیں الحمدللہ. شکر الحمدللہ. شیخ صاحب میں پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی نشٹ میں پڑھتا ہوں، یہ کراچی کیمپس نیوی کی، پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج. جی تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ میرے ساتھ نا کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو نیوی سے تعلق رکھتے ہیں. میں تو سویلین ہوں لیکن میری کلاس میں کچھ نیوی کے لوگ بھی ہیں. جی یہ لوگ اپنے آپ کو نا وہ اسی چیز سے سملیرٹی دیتے اپنے آپ کو جو ہمارے مجاہد وغیرہ نہیں ہوتے ان سے. تو جی. کیا ہماری آرمی، ہمارے نیوی کے جو لوگ ہیں، یہ بھی وہی چیز ہے جو ہمارے نبی پاسم جہاد وغیرہ کرتے تھے؟ یہ ایک ہی چیز ہے یا دونوں الگ الگ ڈفرینٹ چیزیں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ مقام تو دنیا میں کوئی شخص قیامت تک حاصل ہی نہیں کر سکتا نا. صحابہ کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا کیوں نہ جائے. حتیٰ کہ بعض حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ بعد والے لوگ وہ اگر 10واں حصہ بھی ان کے عمل کر لیں، صرف 10واں حصہ، ایک میں 50 کا ذکر ہے کہ 50واں حصہ عمل بھی کر لے گا تو ان سے وہ افضل ہوگا. لیکن وہ مسئلہ ہے تفاضل کا. یہاں مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ مقام کا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے وہ بہت عالی ہے. قرآن کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ان کو مومن قرار دیا، اللہ نے ان کے بارے میں اپنی رضا کا ذکر دیا. اب رہا مسئلہ یہ کہ ان کے یہاں کوئی غازی کوئی مجاہد ہوتا تھا تو ساتھ میں صحابی ہوتا تھا. دو چیزیں جمع ہو گئیں. آج والا جو ہے وہ غازی یا مجاہد تو ہو سکتا ہے لیکن صحابی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعین میں سے بھی نہیں ہے. جو 3 المشہور لہ بالخیر، جو 3 قرون یا صدیاں ہیں ان میں سے وہ نہیں ہوتا. لہذا ایک لائن یقیناً ہے، ملک کا دفاع کرنے کے لیے فوج ہوتی ہے، اور اپنے ملک کا، اپنے مال کا، ملک بھی پاکستان اسلامی کنٹری نام سے ہی سے، لیکن ہے تو اسلامی نا، بنایا بھی اسلام کے لیے گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ بڑا مشہور ہے. تو اسلامی کنٹری کے دفاع کے لیے جو فوج ہے وہ یقیناً ایک مقام رکھتی ہے. عام اداروں کی نسبت ان کا مقام بہتر ہے. دفاع کے لیے جو بھی ادارہ کام کر رہا ہے ان کا مقام عام وزارتیں جو ہیں ان کی نسبت الگ ہے. ایک ایگریکلچر والی منسٹری ہے، ایک کیا کیا منسٹریوں کے نام ہیں، اور ایک میں ہے وزارت دفاع، ڈیفینس منسٹری. اب ڈیفینس منسٹری میں کچھ کلیریکل لوگ ہیں، کچھ فوجی ہیں، آفیسرز ہیں، ان کا مقام پھر اور بڑھ جاتا ہے. اگر اس حوالے سے آپ کے وہ ساتھی اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ شمار کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. فوجیوں کا بیٹا ہونا، فوج میں بھرتی ہو کے پھر سے خدمت کرنا ملک کی، قوم کی، یہ یقیناً ایک اعزاز ہے. اور اس اعزاز پر اگر وہ اترائیں تو وہ تو جائز نہیں ہے. اعزاز پہ اترانا کیا ہے؟ خلفائے راشدین کہتے ہیں، اپنا منصب خلافت لیتے ہی کہتے ہیں دیکھو لوگو، میں اگر سیدھا چلوں تو میری مدد کرو، اگر میں ذرا بھی ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرو. منصب والے تو اس طرح کے لوگ تھے. بہرحال یہ جو آپ نے بات بتائی ہے میں نے ویسے پہلے کبھی سنا نہیں تھا، لیکن یقیناً اس میں کچھ تھوڑا بہت فرق جو ہے وہ واقع ہو جاتا ہے. ہاں جی شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ
ایک گھر ہے جو انویسٹمنٹ کے لیے نہیں، ذاتی رہائش کے لیے، رہائش کے لیے جو لیا ہوا گھر ہے اسے فی الحال رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور خود وہ جوائنٹ فیملی پہ رہتے ہیں۔ گھر کا جو رینٹ آتا ہے وہ جو کریڈٹ لیا تھا انہوں نے گھر لینے کے لیے اس میں استعمال ہوتا ہے، کوئی سیونگ نہیں، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ جو کریڈٹ لیا تھا اس میں جاتا ہے، یعنی قسط جاتی ہے یا سود جاتا ہے؟ یعنی قسط جاتی ہے۔ قسط جاتی ہے۔ اگر ان کے پاس کچھ بچتا ہے تو بس ختم ہو گیا۔ پھر زکوٰۃ کے پاس جس تاریخ یا جس مہینے میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اس مہینے میں اگر ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی۔ اگر رینٹ میں چلا گیا، اگر کریڈٹ جو لیا ہوا ہے اس میں چلا گیا، اگر بلوں کی ادائیگی میں چلا گیا، کھانے پینے کے اشیاء میں چلا گیا، ہم اس تاریخ کو فارغ ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکال دیں، اور اگر کسی سے کچھ قرضہ لینا ہے تو اس کی نکال دیں، جیسے پہلے بات ہو رہی تھی۔ صحیح، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ شیخ صاحب ایک اور سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتیں جو چھپی ہوئی تھی وہ بتلائی گئی، جیسے بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ کفار کہ کہاں کہاں کون سے موقع پر کس جگہ پر موت ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جدائی کا وقت قریب ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق جب آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ یہ نعوذ باللہ غلط ارادے سے آئے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس کو آنے دو، آج صحیح۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو علم غیب تھا یا اللہ نے دیا تھا ان کو علم غیب؟ یہ بات پہلے بھی میں نے کسی دوسرے سیاق میں کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان قبروں والوں کے بارے میں بتا دیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ جی، عذاب تو مان لیا کہ گھوڑے کے بدکنے سے آپ نے محسوس کر لیا، صحیح ہے۔ لیکن دونوں کردار بھی بتائے، اعمال بھی بتائے کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ جی، یہ تو گھوڑے سے کی وجہ سے تھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کا وہ تعلق تھا جو کسی دوسرے کا ہو نہیں سکتا۔ جتنے بھی واقعات اس قسم کے ہیں وہ معجزات کی شکل ہے، اللہ رب العزت نے بتائے، وہ معلوم ہو گئے۔ اگر ان کو ہم علم غیب پر فٹ کریں تو میں دو ایک واقعات آپ کو بتاتا ہوں، ان کا پھر جواب لائیے کہاں سے لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بدکاری کا الزام لگ گیا، تہمت لگ گئی، بہتان لگ گیا۔ مہینہ 40 دن امت اسلامیہ جو اس وقت تھی سب پریشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، خاندان صدیق پریشان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ میری بیوی سچی ہے یا نہیں، جب تک اللہ نے آسمان سے قرآن نازل نہیں کیا۔ اگر علم غیب ہوتا تو پہلی بات یہ کہ جب اونٹنی اٹھا کے جانے لگے تھے کہتے بھائی قافلے والوں رک جاؤ، میری بیوی ابھی ہودج میں نہیں آئی۔ اگر یہاں سے بھی آگے چل گئے تھے تو یہاں جا کے بیٹھے، وہاں آپ کو بھوکا ڈھانڈی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے کہ بھائی ہم تو اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کے آئے۔ الزام لگانے والا آیا، منافقین اور یہود اور ساتھ ہی کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے، ان میں ان کے نام بھی ملتے ہیں، ان کو باقاعدہ سزا دی گئی، تہمت کی سزا 80 کوڑے۔ بڑا طویل واقعہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو یہ واقعہ پیش ہی آ سکتا تھا۔ آپ اونٹ اٹھانے سے پہلے رکتے کہ عائشہ آلے پھر ہم چلتے، نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف یہ ایک واقعہ نہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا ذکر کیا، لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ اگر میں غیب جانتا تو میں دنیا بھر کی بلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ایک دو نہیں بلکہ تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں کم و بیش 36 مرتبہ سازشیں کی گئیں آپ کو قتل کرنے کی۔ اللہ رب العزت نے بتایا، بچ گئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بہت ایسے واقعات آتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ علم غیب ہوتا کہ مجھے پتھر مار مار کے تاج سے نکالا جائے گا، آپ کسی اور طرف رخ کرتے۔ علم غیب نہیں تھا، وہ معجزات ہیں۔
वो मोजज़ात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता था। बेटी कहा कि बेटी अब मेरा वक्त करीब आ गया है। ये नहीं कहा कि मैं कल मर जाऊंगा, परसों मर जाऊंगा, दिन मुकर्रर नहीं फरमाया, लेकिन करीब का जिक्र किया यकीनन। इसी तरह दूसरी बात ये भी बताई कि मेरे खानदान में से सबसे पहले तुम मुझे आ मिलोगी, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। और दूसरे जो वाक़यात हैं कि अहले क़लीब जो हैं वो फलां सरदार यहाँ मारा जाएगा, वही बदर वाले, फलां सरदार यहाँ मारा जाएगा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए मकामात थे, तय थे। और फिर यहाँ एक और वाक़या पेश आया, वो भी हमारे ये लोग जो हैं वो अपनी तरफ खींच के ले जाते हैं। जब सरदारों की गली सड़ी लाशों को कुएं के अंदर फेंका गया था, वही है क़लीब बदर। उस कुएं में फेंक कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनारे पे खड़े होकर कहा था कि आज तुमने अपना अंजाम देख लिया या नहीं? तो हज़रत उमर फारूक ने कहा, या रसूलल्लाह, आप किनको सुना रहे हैं? वो तो मुर्दार हैं। सही, आपने फरमाया, आज मेरी बात को वो तुमसे ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। सही, तो अगर कहें कि मुर्दे सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, हर किसी की सुनते हैं, पर बहुत सारे लोगों की रोटी रोजी इसी धंधे पर चल रही है और चला रहे हैं। अल्लाह के नबी को या किसी वली को या किसी शख्स को गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों को बता दिया करता था, और वो जब बता दिया तो फिर गैब न रहा। एक बात क्या कुरान करीम में है, ताज्जुब होगा कि एक सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में एक हुदहुद था। वाक़या कुरान करीम में मौजूद है, तफसील पढ़ी जा सकती है। हुदहुद आके कहता है, जीतु का मिन सबइन बिनबइन यकीन, मैं मुल्क सबा से, यमन से यकीनी खबर लाया। और सुलेमान अलैहिस्सलाम कहता है, अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, मैं उस बात की मालूमात लाया हूं जो आपके पास नहीं है। नबी कौन था? सुलेमान या हुदहुद? नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम। और खबर किसके पास है? हुदहुद के पास, क्योंकि हुदहुद वहां से होके आया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां नहीं थे, लिहाजा उनको मालूम नहीं। वहां के कितने बेहतर अंदाज से कह रहा है कि मैं वहां से यकीनी खबर लाया हूं, वो खबर आपके पास नहीं है, मेरे पास। अगर ये बात होती जैसे हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, नबा नबी, नबा नबी, नबी से नबा, नबा से नबी, नबी का मुरामाना गैब जानने वाला, यहाँ कहता है जे तो का मिन सबइन बिनबइन, ये नबा वही है जो नबी वाले। इसका मतलब तो ये भी होना चाहिए कि हुदहुद नबी था और सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी नहीं था। अंबिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोजज़ात से नवाजता है, और ऐसी बातें जो क़यामत के बारे में बातें हैं, पुलसरात के बारे में बातें हैं, अज़ाब कब्र के बारे में बातें हैं, जन्नत के बारे में बातें हैं, जहन्नम के बारे में बातें हैं, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई। ईमान के अरकान बताए, इस्लाम के बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है। आपने ये तो बता दिया अपनी बेटी को कि मैं मरने वाला हूँ करीब, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अखबिरनी अन्निस्सा, मुझे बताइए कि क़यामत कब आएगी? तो क्या कहा था? मल मसऊल बिअल साइल, जिससे सवाल कर रहे हो उससे तुमसे ज्यादा पता नहीं। इल्म गैब कहाँ गया? कुरान करीम में आयात मौजूद हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में वाक़यात मौजूद कि आप आलिम गैब नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो बताया, जो खबरें दे दी, वो गैब न रही। जो अल्लाह ने दे दी वो गैब न रही, और जो गैब है वो आपको मालूम नहीं था। खैर शिक्षा, ये मुझे लग रहा है कि ये जो माजी में आपके साथ होता था, फजर तक आप हमारे सवालात के जवाब दिया करते थे। अगर आप जब भी लेकिन तो बतला दीजिएगा। हमारा जो तयशुदा था ना 1.5 घंटा, वो तो गुजरे भी 1.5 घंटा हो रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप जब थक जाइएगा तो बता दीजिएगा, सवालात खत्म नहीं होंगे जी सर। नहीं, मसला थक जाने वाला कोई नहीं है। फिर ऐसा होता है कि नेक्स्ट टाइम दूसरे लोग आपके साथ नहीं जुड़े। हम इस प्रोग्राम पे इंशाल्लाह मौका ब मौका रखेंगे। बेहतर है बेहतर है जी सर, बेहतर है। 2 घंटे, सवा 2 घंटे आज हो गए। हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके 2 घंटे
सवा 2 घंटे 2.5 घंटे की मौका पर फिर से इंशाल्लाह ताला मुसलसल रखेंगे, कोई मसला नहीं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ, लेकिन उसमें कुछ रूटीन मुनासिब सी रहेगी तो अच्छा। बेशक बेशक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस मौके अपने भाई अब्दुल कादिर साहब, जो कि कादिर भाई के नाम से मशहूर हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आपने उनका शुरू में जिक्र किया था, आज से कमोबेश 25 साल पहले हम दोनों इकट्ठे हुए थे, और जैसे आपने फरमाया कि हमारी तरफ से तालीमी तावन था और उनकी तरफ से हर तरह का जाने आने का, इंतजामात का, समझ लें कि माली तावन। हम दिन रात इधर उधर, आपने कुछ सुना ही होगा। अल्लाह पाक उनकी कोशिशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। उसी का है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो तौहीद और रिसालत पर सही मानों में ईमान रखती है। अहले लोग मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने लोग मौजूद हैं उनको कायम दायम रखे। और हजरात पिछले अरसे में फौत हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जिनको हम पर्सनली भी जानते थे, अल्लाह ताला उनके जितने भी पसमानदगान हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र और हिम्मत अता फरमाए। जैसे मन्ना भी है, उनमें फौतगियाँ हुई। इस्माइल मन्ना के बहनोई फौत हुए, बड़े भाई ये हैं, अकरम मन्ना है और हाशिम मन्ना है, हाजी अमीन, ये अपने हाजी अमीन वाले जो हैं उनके यहाँ, फिर खत्ताल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो जिंदा हैं उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर तरह की बला और वबा से महफूज रखे, ईमान पर कायम रखे। और जो फौत हो गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला अगर आप चाहेंगे तो काम कर लिया करेंगे। जरूर शेख साहब, आप बस अपने वक्त की जो एक हमारे लिए दिया आप इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया शेख साहब। बस आपकी बात को ऐड करूंगा कि आपने बताया था मुझे 1995 में ये सिलसिला शुरू हुआ था, और आपका जो दावती सिलसिला था उसका आगाज आपने अब्दुल कादिर मामू के साथ। हाँ जी, वही 99 कोई 25 साल तकरीबन बनते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उस वक्त आप यकीन करें बरादरी में शायद तौहीद पर उस वक्त मेरी नॉलेज के मुताबिक शायद ही कोई शख्स था, शायद ही कोई हो, लेकिन बात है। लेकिन 25 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त मस्जिदुर रहमान है, जामे मस्जिद रहमान, मस्जिद और एक यूनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछला अरसा, कुछ अरसा वहाँ से बाकायदा एक सत्तावार जरीदा निकलता रहा, जिसमें इस्माइल भाई भी शामिल थे और मेरा भी उसमें नाम। मैं कल परसों भी एक मरतबा वो मेरे सामने आ गया, 1 साल की कारकर्दगी जो है उसमें मैंने देखा कि मेरा नाम भी है किसी वाले से। तो अल्लाह इन भाइयों को काम करने का मौका दिया है, तौफीक दी है। अल्लाह मजीद तौफीक से नवाजे और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपके रिज़्क़ में, अहल व अयाल में बरकत दे, और कोशिश करेंगे कि हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते में एक अगर सेशन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब, बहुत शुक्रिया। फीकुम फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।